بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ قیامت میں سب سے آخر پہ شرک کرنے والوں کو اٹھایا جائے گا، اور حالت ایسی ہوگی کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ زمین سے اٹھتا ہوا ہر شخص اپنے لیے ایک ڈیفرنٹ سچویشن لے گا، اور وہ حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے عمل پر۔ مطلب کوئی اپنے برے عمل کی وجہ سے اندھا اٹھے گا، کوئی بہرا، کوئی چونٹی کے سائز کا، اور کوئی تو اپنے سر کے بل اٹھے گا۔ پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد 2 فرشتے بھیجیں گے تاکہ وہ اسے محشر کے میدان میں پہنچا سکیں۔ اب اتنی سخت سچویشن میں جہاں زمین لوہے کی ہوگی، سورج اتنا پاس ہوگا کہ اس کی گرمی برداشت سے باہر ہوگی۔ اسی گرمی میں لوہے کی زمین پر چلنا آگ پہ چلنے سے کے برابر ہوگا۔ اب وہ کافر جو اندھا اٹھے گا اس کو محشر کے میدان میں چلنے میں بہت ہی تکلیف ہوگی، کیونکہ ایک تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور دوسرا محشر کے میدان میں کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ایون اس کی ماں بھی اپنی سکی اولاد سے دور بھاگے گی، اور جو چونٹی کے سائز کا ہوگا، ایک تو اس کی سپیڈ بہت سلو ہوگی، اور دوسرا وہ بار بار لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ مسلمان بھی اپنے اعمال کے مطابق محشر کے میدان میں جائیں گے، کوئی پیدل سفر کر رہا ہوگا اور کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہوگا، اور دنیا کے سارے لوگ ایک بہت بڑے کراؤڈ کی شکل میں صرف ایک ہی طرف جائیں گے۔ کسی بھی انسان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، کسی بھی شخص کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ہر کو ایک اپنی ہی ٹینشن ہوگی۔ سورج ان کے سر پہ ہوگا، ہر کسی کو ایک اپنی الگ ہی ٹینشن ہوگا، اور ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور انہی سخت حالات میں لوگ محشر کے میدان میں جائیں گے۔ اس لمبے اور خطرناک سفر کے بعد میں لوگ فائنلی محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ جیسے یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو اچانک ایک آواز آئے گی کہ اے مجرموں، آج کے دن تم نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ اسی آواز کے بعد سب لوگ الگ الگ گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو شخص بتوں کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے دوست لوگوں کے ساتھ، اسی طرح سورج کی عبادت کرنے والے اپنے لوگوں کے ساتھ، یہودی یہودیوں سے اور عیسائی عیسائیوں سے، رشوت خور رشوت کھانے والوں سے، اور منافق منافق سے، اور ایون والدین کا نافرمان، قاتل، ڈاکو، شرابی، سب لوگ اپنے اپنے گروپس میں الگ ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی گروپنگ کے دوران دنیا میں جو شخص جس کسی سے بھی محبت کرتا تھا، وہ جس کسی کے بھی طریقے پہ چلتا تھا، تو قیامت کے دن ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب لوگ کھڑے ہو کر حساب اور کتاب کا انتظار کرنے لگیں گے۔ لوگوں کو سخت بھوک اور پیاس لگے گی، ان کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ننگے بدن اور ننگے پاؤں سورج کی گرمی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے کھوپڑی کے اندر دماغ پکنے لگے گا۔ لوگ چیخیں گے اور چلا کر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں جہنم ہی بھیج دو، بس یہاں اس عذاب سے ہمیں بچا لو۔ لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو حساب اور کتاب شروع نہیں ہوگا، اور لوگ اسی طرح ہزاروں سال انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ آخر وہ بہت تنگ آ کر سب لوگ اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر لو تاکہ اللہ حساب اور کتاب کو شروع کر دیں۔ ہم میں مزید یہاں رہنے کی طاقت بالکل نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ان کی سفارش نہیں کرے گا، اور محشر کے میدان میں کھڑے سارے لوگ صرف ایک ہی بات کہیں گے، نفسی نفسی۔ لیکن اسی نفسی نفسی کی آوازوں میں ایک آواز بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اور جب لوگ اس آواز کو دھیان سے سنیں گے تو وہ آواز ہوگی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا۔ یہ آواز سن کر سارے لوگ ان کے پاس جمع ہوں گے اور ان سے اپنی فریاد کریں گے۔ لوگوں کی فریاد سن کر وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے اور سجدے میں روئیں گے اور اللہ سے حساب کتاب کے لیے دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہوگا حساب کتاب، اور اس کے بعد کافر جہنم میں اور ایماندار جنت میں ابداً آباد رہیں گے۔